اور جہنم، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جنت اتنی خوبصورت بنائے کہ بیونڈ آور امیجنیشن، اتنی خوبصورت ہے جنت، اور دوزخ اس کا اپوزٹ ہے، اتنی زیادہ دہشت، اتنی تکلیف دہ. تو یہ کتاب دارالسنہ کلاسک کلیکشن کی ہی فلینگ فرام دا فائر، اور اس میں جو آیتیں ہیں قرآن کی آیتیں ہیں اور دوزخ کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے. تو پہلا چیپٹر ہم کریں گے انشاءاللہ آج. پہلا چیپٹر شروع ہوتا ہے پیج نمبر 23-24 سے. تو اس میں ذکر آیا ہے فرسٹ اینڈ فورموسٹ کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا ذکر کیے. تو یہاں پر جو 2 گارڈنز ہے، کس طرح 2 گارڈنز پھر یہ متقین کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور زقوم کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے. اور انٹروڈکشن میں کچھ چیزیں میں آپ کو اسکپ کر رہی ہوں. ہم چیپٹر نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے، اور وہ چیپٹر نمبر 1 کیا ہے؟ وارننگ اگینسٹ دا فائر، جو دوزخ کی آگ ہے اس کے اگینسٹ وارننگ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو اور اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرو. کس سے پروٹیکٹ کرو؟ فائر سے پروٹیکٹ کرو، جو کہ فیول ہے. اور اس کا فیول کیا ہے؟ کیا چیز سے؟ جیسے کہ گاڑی رن ہوتی، کس سے رن ہوتی؟ گیس، پیٹرول سے رن ہوتی. تو اس میں کیا ہے فیول؟ پیپل اینڈ اسٹون. نار وقودها الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر. کتنی سخت بات لکھی ہوئی ہے. اور اس کے اندر کیا ہے؟ علیہا ملائکۃ، اور ملائکہ کیسے ہے؟ اینجلز کیسے ہے؟ غلاظ شداد ہے. اینجلز جو اپوائنٹ کرے ہوئے ہے، ہارش ہے، سیویئر ہے، اور وہ ڈس اوبے نہیں کرتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو. لا یعصون اللہ، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے نہیں کرتے. ما امرہم ویفعلون، جو بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کمانڈ کرتے they will do it. یفعلون فعلا سے ہے، ما یؤمرون، اور جو کمانڈ امر سے ہے نا، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو کمانڈ کرتے. یہ سورہ تحریم کی آیت ہے، اور بار بار یہ دماغ میں ہمیشہ چلتی رہتی. جب کوئی فیملی والے نہیں سنتے تو یہ بات ریممبر کریے کہ خود اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے. مینی پیپل دے تھنک کہ ان جنرل پیپل تھنک کہ میں اپنا دین دیکھوں. اگر سمجھیے کہ فیملی میں کوئی اور نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، وی شوڈ ٹیل دیم. کیونکہ آیت میں کیا ہے؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ. یہ آپ آیت نمبر میں آپ دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، پہلے اپنے نفس کو بچاؤ. نارن وقودها الناس، تو اہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال یعنی کہ فیملی کو بھی پروٹیکٹ کریے، اس کو بھی بچائیے. کس سے بچائیے؟ پروٹیکٹ کس سے کرنا ہے؟ نارن، جو فائر ہے، ہیل فائر کی بات ہو رہی. 6 آیت میں بتایا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر وقودها الناس، پھر اس کو اور زیادہ ایمفسائز کر کے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. پہلی تو آیت جو میں نے مینشن کی تھی سورہ تحریم، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6. اینڈ ناؤ this آیا از ڈفرینٹ. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس میں بتایا جا رہا کہ کیسا جو وہ عدت للکافرین، ڈس بلیورز کے لیے تیار کی گئی ہے. اور فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور پھر دوسرے یہاں پر ڈفرینٹ آیتیں ریفرنس دیے ہوئے ہیں کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فائر کی وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو اس سے بچو، یہ بلیزنگ فائر ہے. اور پھر آگے بھی بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ،
تو ان کے اوپر کورنگ کیا ہے؟ فائر کی کورنگ ہے. اینڈ کورنگ آف دا فائر بینیتھ دیم ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقونی. تو یہاں پر بتایا جا رہا ایک تھریٹن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وارن کر رہے ہیں اپنے بندوں کو. عباد عبد سے ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سلیو ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا عبادی، میرے سرونٹس. تو ہم کس سے ڈرنا ہے؟ فتقونی. یہاں کلیئر کٹ میسیج ہے کہ میرے بندوں میرے سے ڈرو. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ تقوی کہ اوبینگ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، جو ڈوز ہے وہ کرنا ہے اور ڈونٹ سے بچنا ہے. ایک آیت سورہ بقرہ کی تھی 24 آیت، پھر سورۃ آل عمران کی 131 تھی، پھر سورۃ اللیل سورہ نمبر 92 آیت نمبر 14، پھر سورۃ الزمر کی آیت ہے سورہ نمبر 39 آیت نمبر 16. اب آگے ڈیٹیل میں بہت سارے آیتیں بتائی جا رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے نار. آپ قرآن میں دیکھیے موسٹ آف دا ٹائم جیسے ہی نار کا ذکر آتا، جہنم کا ذکر آتا، ہیل فائر کا ذکر آتا، پھر جنت کا بھی ذکر آتا. جیسے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، انما عسری یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ہر اندھیری رات کے بعد دن ہے، سویرا ہونے والا ہے. کتنا بھی لوگوں کے ساتھ ظلم ہو یا پرسیکیوشن ہے، رائٹ ناؤ وی آر گوئنگ تھرو اے لاٹ، رائٹ، بینگ اے مسلم. لیکن اللہ پہ توکل ہے، ایک دن آئیں گا جس دن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ول سینڈ دا کمپلیٹ وکٹری بھی بھیجیں گے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے فالوئنگ جو آیتیں ہیں سورہ مدثر کی آیتیں ہیں، سورہ نمبر 74 آیت نمبر 31 to 37. اس میں بتایا جاتا ہے کہ وما جعلنا اصحاب النار، اور جو اصحاب النار میں کس طرح الا الملائکۃ وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ. تو جو ہم نے جو ہیل فائر کے کیپرز ہے کس طرح، ایک تو سٹرن ہے، اس سے پہلے والی آیتوں میں بھی دیکھا گیا اور یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہیل فائر کے اطراف، جو سورہ ملک بھی ہم روزانہ پڑھتے تو کیا بتایا جاتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی وارنر نہیں آیا؟ تو کہتے کہ قالوا بلا، ہاں آیا لیکن ہم نہیں سنے، ہم جھٹلا دیے. تو ویسے ہی یہاں پر کیپر آف دا فائر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نیومرس ٹرائلز ہوں گے جو ڈس بلیو کر رہے ہیں ان کے لیے. اور پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح اسکرپچر بھیجے، اور بلیورز کیا ہے اپنے ایمان میں ان کا انکریز ہوا، لیکن ڈس بلیورس کس طرح تھے. تو یہ پورا ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کیا گیا. وی آر ناٹ گوئنگ ان دا تفسیر آف دس بیکاز وی آر ناٹ ڈوئنگ دا تفسیر. ہم ایک کتاب کر رہے ہیں جس کا مفہوم کیا ہے، جنت اور دوزخ. وائی وی آر ریڈنگ دس؟ بیکاز آور فائنل ڈیسٹینیشن از واٹ؟ جنت. تو کوئی جگہ جب ہم جانے کے لیے فرسٹ کیا کرتے؟ فائنڈ آؤٹ کرتے کہ اس کا پرائس کیا ہے اور کیسا رہیں گا وہاں جا کے ہم انجوائے. تو رائٹ فرام دا چائلڈہڈ، رائٹ فرام دا ٹائم وی بورن، ہم کو پتہ ہے کہ جنت جانا ہے اور جنت کا پرائس کیا ہے. بہت ڈیفیکلٹ ہے جانا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی مرسی، اینڈ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے مرسیفل، not only Allah shows his mercy, even Allah is mercy towards us. Like when we do anything, like whether we are doing anything یعنی کہ کوئی بھی sin ہے، خطا ہو یا deliberate sin ہو یا غلطی سے ہو. جیسا خطا کیا ہے؟ غلطی سے ہوتے. it doesn't mean کہ you deliberately do it. اور بعض جو گناہ ہیں کہ وہ ہم جانتے نہیں، انجانے میں ہو جاتے یا ڈیلیبریٹلی. فار ایگزامپل somebody is doing the haram things. It could be taking interest or doing a job in certain place where it is forbidden. The source of income is haram, or maybe spending in the haram way, or maybe the children is not listening and they are going in the ways which is against Quran and Sunnah. It could be anything though. تو یہ سارے چیزیں تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا ہے، forgiveness کا ڈور اوپن رکھے. سو وین وی وانٹ ٹو گو ٹو جنہ، تو وی وانٹ ٹو ٹیک دا ڈیسٹینیشن. تو ڈفرینٹ راؤٹس ہے. جب ہم کوئی جگہ جانا چاہتے تو اس کے
ہم راستے دیکھتے رائٹ. تو کس طرح راستے دیکھتے؟ فرسٹ ہم دیکھتے اچھا فری وے سے جانا ہے تو کیسا ہے، اگر نارمل روڈ سے جانا ہے تو کیسا ہے، اور کوئی شارٹ کٹ ہے کیا. ٹھیک ہے، تو کیا جنت جانے کے لیے کوئی شارٹ کٹ ہے؟ از دیر اینی وے وچ وی تھنک کہ اچھا اب رجب آ گیا 27 کو جاگو اور 100,000 کچھ نمازیں پڑھ لو اینڈ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ول بی ہیپی اینڈ کنٹینٹ اینڈ اللہ ول فرگیو. از اٹ سو؟ ڈو وی ہیو آتھینٹسٹی فار دیٹ؟ ڈو وی ڈونٹ رائٹ. تو پھر کوئی شارٹ کٹ ہے کہ ہم نہیں. دا اونلی شارٹ کٹ کیا ہے؟ forgiveness. استغفار کرو، اور استغفار کرنے سے کیا ہوتا؟ بارش برستی، اولاد نہیں ہے تو اولاد ہوتی، مال میں انکریز ہوتا. forgiveness ہوتا سب سے بڑی بات. کوئی بھی چیز ہم کچن میں جا کے پہلے کیا کرتے؟ پہلے کلین کرتے، پھر بعد میں سارا کام کرتے رائٹ. تو ویسے ہی ہم اپنی forgiveness کے لیے، اپنے cleanliness, we want to cleanse our soul because Ramadan is coming. Every year we clean ourselves. So I thought maybe this is the good book though, right? کہ ہم جنت جانا چاہ رہے ہیں. ہم بچپن سے پیدا ہوئے جب سے سوچتے کہ ہم جانا ہے، کیسا ہم کیا کرنا چاہیے جو pleasing towards اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہو اور اللہ ہم سے راضی خوش ہو جائے. جب اللہ ہم سے راضی خوش ہو جائے گا then only we can go there. Right? So this is the thing which is, different ayahs are mentioned in this and one after another. Here when I mention the series of ayahs about hellfire. So کیا ہے؟ ڈراوے ہے کہ دیکھو ہیل فائر اتنی بری ہے، لیکن جنت کا بھی ذکر آتا. تو جانے کے لیے جیسے میں بتا رہی تھی ڈفرینٹ راؤٹس لیتے، لیکن قرآن اور سنت کا ایک ہی راؤٹ ہے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے کہ 2 چیزیں اچھے سے پکڑ لو، وہ ہے قرآن اور سنت. کیا کوئی شارٹ کٹ ہے؟ نہیں. جیسے بتائے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ forgive کرنے والا. ہنڈریڈز آف اگر سنس بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ forgive کرنے والا. بٹ دا forgiveness کے لیے کیا ہے؟ regret, remorse and not to repeat that sin again. It could be anything. ہو سکتا پرسن الکوہولک ہو، پرسن کوئی اس کی عادت بن گئی ہو غلط کام کرنے کی. اب آج کل کیا ہے، بہت چھپ کے بھی غلط کام ہوتے کہ چھوٹے اسکرین پہ آپ کوئی چیز دیکھ رہے، بڑے اسکرین پہ دیکھ رہے. گناہ تو گناہ ہے، لیکن وہ چیز ایک لت لگ جاتی. جیسے کہ کوئی انسان ٹاکسک چیزیں لے رہے کا اور اس میں عادت ہو گئی. اور آج کل یہ نہیں ہے کہ مین اینڈ وومین، اٹ کوڈ بی اینی ون. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آیتیں اور یہ جو اس میں حدیثیں اس میں جو مینشن کیے گئے ہیں، تھرو دیٹ وی کین ٹرائی ٹو گین مور نالج اینڈ اسٹرائیو ہارڈ. اور اللہ سے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میک دا وے ایزی فار اس. کیونکہ صراط مستقیم پہ چلنا، اور جب ہم دیکھتے صراط مستقیم پہ چلنے کی بات کرتے تو اٹس ناٹ ایزی. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک آیت مینشن کی گئی ہے کہ کس طرح سٹیز پہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پنشمنٹ بھیجے اور رات بھیجے. فآمن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. ایسے وقت بھیج دیے پنشمنٹ جب رات میں سو رہے تھے. تو یہ جو اچانک موت یا رات کے وقت بھی، تو اس سے بھی ہم پناہ مانگنا چاہیے. وائی وی ڈو وضو اینڈ گو ٹو دا ان دا نائٹ. ہم جب سونے کے لیے جاتے، کلمہ پڑھتے، سارا ذکر کر کے سوتے، بیکاز وی ڈونٹ نو کہ ہم دوسرے دن اٹھنے والے ہیں یا نہیں. تو دس واز the things mentioned in the chapter 1. تو chapter 2 ہے we gonna do upcoming classes میں، کیونکہ ہم چاہتے کہ ہمارا yesterday جو ہے today اور بہتر ہو جائے. جو گزر گیا وہ آنے والا ہے، برف کے جیسا وہ گھل گیا، وہ آنے والا نہیں ہے. ہم کوئی ینگ بننے والے نہیں ہے. بور جو بھی ہمارا زندگی گزرتے جاری، آگے بڑھ رہے ہم. اللہ عالم ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے. تو وی گونا ورک آن دس گوئنگ ٹو جنہ اینڈ وی ویر ورکنگ آن توحید. سب چیز معاف کر دیں گے، لیکن شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. شرک کے لیے جب تک کہ توبہ نہیں کریں گے اور شرک نہیں چھوڑیں گے، اللہ will not forgive. It's the saying in the Quran, in the Hadith, Allah will not forgive. اور حکیم لقمان بھی اپنے بیٹے کو کیا بولتے کہ دیکھو شرک بہت ظلم عظیم ہے، اس سے بچو. اب شرک کی ڈفرینٹ فارم میں ہے. ریاکاری، دکھاوا، دس از لائک اے مائنر شرک.
کس طرح یہ انٹر ہو جاتا, وی نیور نو دیٹ. وی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل اباؤٹ اٹ. آج کا جو باب ہے 33 ہے, صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. وی آر ڈوئنگ اے بک, توحید کی جو بک ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم صاحب ایمان ہو تو صرف اللہ ہی پر توکل کرو. We all are صاحب ایمان. We only do توکل on اللہ. یہ چیز جو ایک دل میں ہے نا, nobody can snatch away. ایک مسلمان مومن میں اور غیر مسلم میں کیا چیز ہے جو لوگ حسرت کرتے, نان مسلم کافر, اتنے لوگ مر رہے ہیں پھر بھی ان کے چہرے پہ ہنسی مسکراہٹ ہے. کیا چیز ہے؟ ایمان. ایمان کی مٹھاس ہے. تو وہ جو ایک اندر جو ایمان ہے نا, جس کے وجہ سے ہمارے دل میں سکون ہے, اطمینان ہے, یقین ہے, موت تو آنی ہے, بٹ واٹ وی ڈو توکل. کیا توکل کر کے we shouldn't tie the camel, we should tie the camel. آگے آیتیں بیان کی جا رہی ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. I'm pretty sure many of us like this ayah. Really? It's very closer to my heart. تو یہ آیتیں اتنی پسند آتے مجھے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بے شک مومنوں الذین اذا ذکر. تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا, صحیح مومن اہل ایمان تو وہ ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں, کانپ جاتے ہیں, اور جب انہیں پڑھ کر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان میں اضافہ ہو جاتا ہے ایمان کا, اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. سبحان اللہ. So whenever you feel very down about it, just read this ayah. You feel so good about it. Because Allah is giving the conviction and yaqeen. انما المؤمنون الذین. تو اللہ کے بندے ہیں ہم, مومنون ہیں. جب آیتیں پڑھی جاتی تو ہمارے دل میں وجلت قلوبہم, ہمارے دل میں ایک ڈر پیدا ہوتا. اور آپ دیکھیے اچھے ریسائٹرز کو جب ہم سنتے تو کس طرح ہمارا دل لرزتا. جب اسپیشلی آپ دیکھے ہوں گے, جیسا آپ یوٹیوب پہ لائیو مکہ اور مدینہ روز دیکھ سکتے ہیں, واٹس گوئنگ آن رائٹ ناؤ. اتنی ٹیکنالوجی بڑھی ہوئی ہے, تو آپ دیکھیے کتنے اچھے ریسائٹرز ہیں. جب آپ سنتے حرم کی جو ایک ریسیٹیشن ہے, ایک جو سکون ہے اور وہ منظر جو رہتا, تو وجلت قلوبہم, دل میں ایک پیدا ہوتا, ڈر پیدا ہوتا. ایون when you go any local masjid and when the imam is reciting the ayah with the you could feel that thing. ایون تو بہت سارے لوگ ہیں جس کو عربک نہیں سمجھ میں آتی, لیکن the way the recitation of the Quran will be, تو ان کے دل میں ایک کیا ہوتا, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانُ, ہمارے ایمان میں انکریز ہوتا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور رب پہ ہم توکل کرتے. سو واٹ وی نیڈ رائٹ ناؤ, یہ کوئی میسیجز فارورڈ کر رہے دیکھو اتنا پرسیکیوشن ہو رہا, نہیں. آیتیں سننا ہے, پڑھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. وہ دیکھ کے کیا ہونے کا ہے, اور گریف سورو ہو جاتا تو کیا ہوتا, شیطان غالب آ جاتا. گریف اور سورو سے بھی کیا ہو جاتا, آپ حزن جب آتا نا, آپ پست ہمت ہو جاتے. ہم کو پست ہمت نہیں ہونا ہے, ہمارا ایمان سٹرونگ رکھنا ہے. تو اگر ہم یہی چیزیں وہ کریں گے, ہم اللہ پہ توکل کریں گے, میک لاٹ آف دعا, اور اپنے اطراف میں کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے نماز کی اور قرآن کی پابندی کریں. ایک آیت سے ہی بہت سارے لوگ قرآن اوپن ہی نہیں کر رہے, جو روز پڑھ رہے ہیں. I'm not talking about that. کچھ لوگ ہیں روز پڑھتے, روز بقرہ کمپلیٹ کرتے, ماشاء اللہ تبارک اللہ, اللہم بارک. لوگ 5 ٹائم کیا تہجد پڑھتے, نوافل پڑھتے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اکیلے پڑھ لے رہے ہیں اور دوسرے لوگ نہیں پڑھ رہے اور ہم ان کو کہہ رہے نہیں. ان سے بھی کہیے, ان سے بھی ریکویسٹ کریے, اچھے سے پیار محبت سے کہیے, ایک نہیں بار بار. بعض اوقات کیا ہوتا, یہ جمع میں بات کرنا پڑتا, یہ نہیں آؤ ذرا نماز پڑھ لیں گے, چلیے اپن نماز, میک اٹ مور لونگ اینڈ کیئرنگ. اگر کوئی انسان کتنا بھی نہیں پڑھ رہا,
ایک دن تو اس کے قدم اٹھیں گے، ایک دن تو وہ وضو کر کے آ کے بیٹھیں گا. کوشش کرنا ہے، کیونکہ یہاں ایمان والوں کی بات ہو رہی اور توکل کی بات ہو رہی. اور اس سے پہلے کی کتاب میں ہم کیا کرے تھے کہ اللہ پہ توکل. اینڈ فرسٹ اینڈ فورموسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے ایمان لائبہ سے؟ 5 پلر میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ نماز. جب معراج کی بات ہوتی، اسراء کی بات ہوتی، اتنے بار ہم دہراتے، سارا قصہ ہم جانتے کہ 50 نمازیں تھے، دین 5 ہو گئے. سو ہاؤ کم وی کین لیو دا نماز؟ اپنے جو کو انفسکم اہلیکم نارا، تو ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے کنبے کو، اپنے قبیلے کو کیسا بچائیں گے ہیل فائر سے؟ دنیا میں تو ہم سوچتے کہ چلو لیٹ دیم سلیپ، اور تھوڑا سو جانے دو، اچھا ہے. نماز کے ٹائم سو جانے دو. نماز کے ٹائم اویک کر سکتے، اٹھا سکتے، کچھ بھی ان کو پیار سے، محبت سے، سویٹ ہارٹ، ہنی، کچھ بھی کر کے بچوں کو اٹھا سکتے. بڑوں کو بعض اوقات بڑے بھی نہیں پڑھتے، چاہے کہ ان کی کیا بھی عمر ہو جاؤ، لیکن ان کو بتانا ہے، سمجھانا ہے. اور پھر کیا ہے؟ اب یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ایک اور جگہ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ جو ہے ایمان کو بس اللہ کافی ہے. یعنی یہ کس طرح کمپلیٹلی یقین کرتے تھے، کنوکشن کے ساتھ، حسبک اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے. اینڈ ناؤ آلسو وی سے دیٹ اینڈ وی بلیو اللہ از کافی، اللہ از انف فار اس. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کافی ہوگا. سو اسپیشلی وین یو آر گوئنگ تھرو ویری ہارڈ ٹائم، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. کبھی یہ ہو سکتا کہ آپ کا جاب نہیں ہے، اس کے وجہ سے آپ کے فائنینشلی حالات پریشانی ہے، یا آپ کی ہیلتھ ایشوز ہو سکتا. جیسے جیسے ایج آپ گرو ہوتے رہتی، آپ کے ہیلتھ ایشوز ہوتے، لیکن اللہ نوز کہ ہاؤ مچ یو آر گوئنگ تھرو. اور سم ٹائمس یو ڈونٹ فیل لائک شیئرنگ آلسو، بہت چڑچڑا پنا ہوتا. تو ہر چیز پہ اللہ پہ توکل کرنا ہے، دعا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. تو من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ تعالیٰ کافی ہے. سو دعا کریے، اللہ سے مانگیے، لیکن جو کرپ کرتے نا کہ وہ غلط ہے. واٹ وی سے، واٹ از فوربیڈن ہیئر، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وائی می، وائی ناٹ از. We should tell ourselves, why not me? Allah has selected somebody کہ یہ ٹیسٹ سے گزرنے کے لیے اس قابل سمجھے اللہ تعالیٰ. پہلے کے صحابہ اکرام کیا تھے؟ if they are not going through any hard time, they would think about it. کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. اگر اب کوئی ہارڈ ٹائم سے گزر رہے، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ ایز آئی مینشن، کوئی بھی بات کی آزمائش ہو سکتی، ٹیسٹ ہو سکتا. دے تھنک کہ کیا بات ہے. وہ ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ڈر ہونا چاہیے، لیکن اللہ پہ توکل ہونا چاہیے کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ کافی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر. تو ہم کتنے بار حسبنا اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 times مارننگ میں پڑھتے، 7 times ایوننگ میں پڑھتے، اینڈ مینی ٹائمس اٹ ہیپنس، آئی ایم پریٹی شیور کہ ہم یہ بار بار دہراتے. وائی؟ بیکاز وی ڈو یقین آن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور ہمارے دل کو، اپنے آپ کو نا توکل جو کر رہے ہیں اس پہ اپنے آپ کو یقین دلاتے. اٹ ہیپنس نا مینی ٹائمس، یو ٹیل یور سیلف کہ میں اللہ پہ پورا بھروسہ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ ہی ہے میرے لیے کافی، اور آپ ہی ہے میک ایزی کرنے والے چیزیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توکل کرے، ایون دو it was thrown in the fire and he was telling to Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ وہ فائر کو اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کرے، اس کو اتنی گرم رہنے نہیں دیے، سلامتی والی کر دیے. تو this is a miracle thing happen. So anything could be. We all go through a different test in our life, but what is so important, ایمان کی جو مٹھاس ہے، never lose the مٹھاس of the ایمان. You should have that smile on your face no matter what you are going through, because this chapter talks about tawakkul. This chapter talk about کہ اللہ پہ پورا بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا، توکل کرنا no matter what.
تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے, بھروسہ کرنا ہے. اور دین کیا ہے, فریضہ ہے. اٹس ناٹ لائک اونلی like certain groups should just go and propagate. Don't miss the opportunity to propagate it. جب بھی ہم کو کوئی بھی اپرچونیٹی مل رہی تو ہمیشہ ہم کو وہ اویل کرنا ہے, because this non-Muslim will ask you in the آخرہ, why didn't you convey the message? You have such a good book, why didn't you do that? تو ہم جو ایمان کی شرطیں ہیں وہ پوری کرنا ہے. اور جو سورہ انفال کی آیتیں دیکھیں جس میں ایمان کا انکریز ہوتا, جب آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی, ذکر ہوتا اللہ کا, تو ہمارا توکل بڑھنا چاہیے, زیادت ہم ایمانہ ہونا چاہیے. اور دوسرے ہم تفاسیر میں اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا کہ دیکھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میں جب تم میرے پر توکل کرتے میں تمہارے لیے کافی ہوں. نو میٹر واٹ ہیپنس ان دا لائف, ایوری بڈی گوز تھرو سم تھنگ اور دی ادر. اور آگے بھی کیا بتایا ہے کہ کس طرح کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو پلان کرتا نا, دیٹ از دا بیسٹ. ون تھنگ وی پلان, اور اللہ تعالیٰ جو پلان کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, تدبیر کہتے ہیں. وی پلان سم تھنگ بٹ اللہ پلانڈ, لائک ان اپ کمنگ چیپٹر, آئی ایم جسٹ گیونگ دا انٹرو, آئی نو اونلی فیو منٹس لیفٹ. تو اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو ہم کیا اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا چاہیے. لوگ کہتے کہ یہ ہو گیا تو وہ ہوتا, لو کہنا, کاش. دیر از نتھنگ لائک کاش. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ واٹ اف ایسے ہوتا, نہیں, جو ہونا تھا وہ ہو کے رہتا. ہاں, ہم جو ڈفرینٹ ہم اسباب اختیار کرتے, بٹ جو ہونا رہتا وہ ہو کے رہتا. تو اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا ہے. اپ کمنگ جو چیپٹر آنے والا ہے, تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ واٹ ایور اللہ پلانس فار اس دیٹ ول ہیپن. اٹ ڈزنٹ مین کہ یو وڈ ناٹ ایز فرگیونیس, یو وڈ کمپلیٹلی. ٹو تھنگس ریممبر کریے. ون, کہ کمپلیٹلی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, خوش فہمی میں آ جانا چاہیے کہ ہاں میرا تو جنت ہی جاؤں گی, میں تو بہت نیک ہوں. یہ منع کیا گیا ہے دین میں, اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنا, میں بہت اچھی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ ریکگنائز کرنا ہے ہماری اچھی, ہماری پاکیزگی. یو شوڈ ٹرائی ہارڈ کہ اللہ گیٹ پلیز ود یو, ود اس انشاءاللہ. اور دوسری چیز, جو اللہ کے جو forgiveness ہے نا, اس سے مایوس نہیں ہو جانا کہ اچھا میں تو اتنی گناہ گار ہوں, میرے کو اللہ forgive نہیں. ریممبر دیٹ حدیث, یو ریممبر لائک 99 murders بھی ہو گئے تو اللہ will forgive, but the thing should be regret and remorse and not to repeat that thing. پھر بھی ریپیٹ ہو رہا, پھر forgiveness. کتنے بار بھی ہم forgiveness کریں گے, کتنے جو سی کا فوم ہے نا, اتنے زیادہ بھی گناہ رہیں گے تو اللہ still will forgive you no matter what.